صبح اس کی آنکھ سرخ گلابوں کی روح میں اترتے تازہ مہک بار کھلی۔ اپنے عین سامنے جہاں کچھ دیر قبل وہ سو رہا تھا، اس کی جگہ بیڈ پر سرخ گلابوں کا حسین مہکتا بکے رکھا حکمہ کے ہونٹ پر بے احتیاط گہری مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کو اپنے وجود سے اس وقت سہراب کی محسوس دل فریب خوشبو آتی محسوس ہوئی تھی، جس پر جو ہی اس کی خود پر نظر پڑی تو حیا کے باعث وہ خود ہی میں سمٹ گئی۔ گھنی سیاہ پلکیں لرز اٹھی تھی۔ اس پر وہ سہراب کی سرمائی ٹی شرٹ پہنے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ اس میں شرٹ کا گلا اپنی ناک پر لے جا کر اس نے وہ محسوس باڈی سینٹ گہری لمبی سانسیں لیتے خود میں اتاری۔ نازک گلابی ہونٹوں پر مسکان ہم وقت تھی۔ حکمہ کی آنکھوں کے آگے گزری رات کے حسین پل لہرا گئے کہ کس طرح اس یونانی دیوتا نے کبھی اس کو ہنسایا تھا تو کبھی اس کی سانسیں اس ہی پر تانگ کر دی تھی۔ وہ جتنا یہ سب یاد کر رہی تھی اتنا ہی حیا سے بوجھل ہوتی پلکیں لرزتی جاتی۔ بالآخر اس نے اپنے خیالات سے ہی گھبرا کر سہراب کی اپنی ناک پر ٹکی شرٹ نیچے کی اور مسکرا کر بکے اٹھائے۔ ان کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ یہ کب منگوائے انہوں نے؟ بکے سر ٹیبل پر احتیاط سے رکھ کر وہ بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کلامی کرتے وہ سلائڈنگ ڈور کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک اپنے حلیے کا خیال آیا۔ اف توبہ! اس کی شرٹ میں خود کو تقریباً چھپا دیکھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیا پتہ میرے کپڑے بھی ہوں یہاں۔ واش روم کی جانب جاتے قدم یہ سوچ کر اس نے الماری کی طرف موڑ لیے۔ دیوار گیر الماری کھولی تو سہراب کے کپڑوں کے ساتھ اس کے کپڑے بھی دوسرے خانے میں نفاست سے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان تمام لٹکے ہوئے ڈریسز میں زیادہ تر ڈریسز پیلے رنگ کے تھے۔ حکمہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کھڑی وہ تمام خوبصورت ڈریسز ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ اس کو اچانک وہ دن یاد آیا جب سہراب حکمہ کو لینے اس کے گھر آیا تھا، اور کیسے وہ سب کی موجودگی وہاں ہونے کے باوجود بھی اس کو اس رنگ میں دیکھتے بے خود ہو گیا تھا۔ اچھا تو موصوف کو میں یلو کلر میں اچھی لگتی ہوں، اور یہ باقی ڈریسز تو دیکھو۔ ان سب ڈریسز میں سے لانگ یلو ہائی نیک ڈریس جس کی آستین بھی پوری تھی، ڈریس پر سنس فلاور پرنٹ ہوئے تھے جو اس کی خوبصورتی بڑھا گئے۔ اس نے یہ ڈریس ابھی پہننے کے لیے سلیکٹ کیا، ورنہ باقی کے ڈریسز تو دیکھ کر حکمہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ بہت تیز ہے، مجھے اس اکیلے گھر میں اپنے لیے لے کر اس لیے ہے کہ میں یہ سب حرفات پہن کر ان کو دکھاؤں۔ توبہ سہراب! حکمہ خود غلامی کرتی ہوئی الماری بند ہی کرنے لگی تھی کہ اپنے خانے میں بنی دراز پر نظر پڑتے اس نے دراز ہاتھ بڑھا کر کھولی۔ اندر ترتیب سے رکھی چیزوں کو دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ دراز میں 50 یا اس سے بھی زائد ایک ہی شیڈ کے کئی حجاب سیٹ تھے۔ ایک حجابی لڑکی کے لیے خوابوں کی دنیا ہی تو تھی یہ۔ یا اللہ سہراب! اب کتنے اچھے فرشتے کی بات یاد آ گئی، دل چاہ رہا ہے منہ چوم لوں۔ اس نے ایک ایک حجاب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھلکھلاتی ہوئی سرگوشی کی۔ یوں تو اس کا اپنا حجاب کلیکشن کافی وسیع تھا، مگر یہاں تو ہر چیز ہی بہترین اور حد سے زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ صرف اس کے لیے خریدنے والے نے اگر اپنی پسند دیکھی تھی تو اس کی پسند کا بھی خوب خیال رکھا گیا تھا۔ حکمہ نے مسکرا کر ہاتھ میں تھامے ہینگرز میں لٹکے ڈریسز کا میچنگ حجاب نکالا اور نیچے جھک کر دراز ڈارک براؤن بلیک ہیلز نکال کر بیڈ کے پاس رکھ دی۔ مسکراتی نظر سے اس نے الماری کے سب سے آخری خانے میں رکھی وہ بھی بہت سی ہیلز دیکھی۔ مجھے منع کیا تھا انہوں نے ہیلز پہننے سے، اور ذرا یہاں تو نظر ثانی کی جائے، محترم نے پوری دکان ہی خرید کے رکھ لیا، کیا شخص ہے یہ؟ حکمہ نے نازک گلابی ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے سر کو خفیف سے جنبش دی، بڑھ رکھے ڈریسز کو اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ بھائی وہ سامنے کھڑے فیاض نے کوئی 5ویں مرتبہ ایک ہی لفظ دہرایا تھا۔ پہلے اکتاہٹ کے شکار سہراب کا صبر آخر کار جواب دے ہی گیا۔ تمہیں اس کے علاوہ اگر کچھ کہنا ہے تو کہو، ورنہ نکلو یہاں سے۔ کوچ سے کھڑا ہوتا جم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ فیاض مڑ کر فوراً اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ یار بھائی، اچھا میں بتاتا ہوں۔ اس کی سپاٹ نظروں کو دیکھتا گڑبڑا گیا۔ سہراب اس کے سینے پر دباؤ ڈالتا جم میں آ گیا۔ فیاض مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تمہیں بتانا ہے یا نہیں یہ تم سوچ لو اچھے سے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ باہر آیا اور تم نے تب بھی اگر منہ سے کچھ نہ پھوٹا تو دفع ہو جانا یہاں سے۔ وہ سرد وارننگ پہلے ہی گھبرائے کھڑے فیاض کو دیتا اس کو مزید پریشان کر گیا۔ بھائی لمحوں بعد وہ باہر آیا تو بلیک ٹریک سوٹ جس کے سر پر وائٹ سٹریپس موجود تھی
ٹیکس اڑ کے جاکٹ سامنے سے کھولے وہ گنے والوں میں انگلیاں چلاتا اس کو گو رہا تھا جو ہونٹوں پر انگلی رکھے گہری سوچ میں نظر آیا۔ دفعہ ہو نکلو یہاں سے، وہ لب بیچے کچھ دیر کھڑا رہا تو اس کو دیکھتا رہا، مگر جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو سراب فیاض کو گدی سے پکڑتے جم سے باہر گسیٹ کر لے آیا۔ ارے ارے بھائی، قسم سے بتا رہا ہوں۔ فیاض اپنی گدی پر اس کی جان لیوا گرفت محسوس کرتا بلبلا اٹھا، مگر سہراب نے اپنی گرفت تب بھی ہلکی نہ کی تھی۔ وہ ہنوز اس کو گھسیٹتے دروازے تک لے آیا۔ بائی جان، وہ مہرین، میرا مطلب ڈاکٹر مہرین کے گھر پر آتش زدگی کی گئی ہے۔ فیاض درد کے درمیان بولا۔ اس کی بات سن کر خود بخود سہراب کی گرفت اس کی گدی پر ڈھیلی پڑتی گئی۔ جا وحشت! بھائی، کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں آپ؟ فیاض نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی گردن سے ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ سہراب فیاض کی بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مہرین سے اگر اس کو کوئی انسیت نہ تھی تو دشمنی بھی کوئی نہ تھی کہ اس کو یہ خبر تشویش میں نہ مبتلا کرتی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر اس سب کی حقدار نہ تھی وہ، اور اس آتش زدگی میں اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ فیاض نے سنجیدہ کھڑے سہراب کو دیکھا، فوراً سنجیدگی اختیار کی۔ کچھ حد تک دل کو سکون آیا تھا سہراب کو فکر مند دیکھ کر، ورنہ وہ تو پورا سوچ چکا تھا کہ سہراب نے بات پر غور تک نہیں کرنا ہے۔ دوسری طرف سہراب کو مہرین کے مام کے انتقال کا سن کر شدید افسوس ہوا۔ والدین سے بچھڑ جانے کا کرب کیا ہوتا ہے، یہ احساس اس سے بہتر ہر کون دوسرا جان سکتا تھا۔ کیسی ہے اب وہ؟ سہراب نے سوال کیا، جس پر فیاض نے نفی میں سر کو جنبش دی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ سوال ہی بے مقصد کیا تھا اس نے۔ ہینڈی کا کام ہی ہے یہ، اس کا نامعلوم انکاؤنٹر اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے۔ سہراب مٹھیاں سختی سے بیندھے کوچ پر آ بیٹھا۔ سب اتنا خوشگوار گزر رہا تھا کہ یہ بری خبر اس کا موڈ سخت آف کر گئی۔ ہاں بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مہرین ہسپتال سے گھر شفٹ ہو جائے، اس کی سیکیورٹی بڑھا کر، میں بھی کچھ یہی کرنے کا ارادہ تھا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اب ٹھٹکنے کی باری سہراب کی تھی۔ فیاض کی مہرین کے لیے سنجیدہ فکر مند تاثر دیکھ اس کو معاملہ کچھ پیچیدہ لگنے لگا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں، نہ مہرین سے ملنے کی، نہ ہی ہینڈی کی پرابلم سارٹ کرنے کی، میرے بندے سب دیکھ لیں گے، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہی ہوا تھا کہ فیاض نے اس کا بازو تھامتے اس کو آگے بڑھنے سے روکا۔ بھائی، میں مہرین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت بہت اکیلی ہے، اس کی ماں کے علاوہ دوجا کوئی اور راستہ اس دنیا میں اس کا ہے بھی نہیں۔ میں اس کو ایک معتبر رشتہ دینا چاہتا ہوں بھائی، تاکہ ایک محرم کوئی اپنا ہر پل اس کے ساتھ ہو، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سہراب سپاٹ نظر سے مقابل کو دیکھنے میں مصروف رہا۔ سبز آنکھوں میں لمحہ با لمحہ سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ فرشتے ساکت اور جامد کوچ پر بیٹھی حیرت کے شدید جھٹکوں کے زیر اثر تھی، بارہا اس کی سماعتوں میں فردان کے لفظ باز گشت کرتے رہے۔ یقین ہرگز نہ آیا تھا کہ وہ اظہار کر دے گا اپنی اس پوشیدہ محبت کا۔ یہ حال ہوتا بھی کیوں نہ، جس چیز کے ہونے کا گمان تک نہ ہو اور وہ اچانک ہو جائے تو حیرت میں مبتلا ہونا واجبی سی بات ہے۔ اچانک اس کی سانسیں تنگ ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو پہلے ہی تواتر رواں تھے۔ وہ جھٹکے سے کوچ سے اٹھی، کچن میں اس کا چھوڑا ہوا کام کرتے فردان نے ایک سر سے نظر اس پر ڈالی جو دروازہ کھول کر ووڈ ہاؤس سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کے اس پہر سیاہ گھنا جنگل بے حد پر اسرار اور خوفناک لگ رہا تھا، لیکن اس پل ہوش کس کو تھا جو اس خوفناک منظر پر نظر ثانی کرتا؟ اس کو تو بس اپنی ابتر ہوتی سانسیں استوار کرنی تھی، سو وہ گہری سانسیں لیتی دروازہ اپنے پیچھے باندھ کے آگے بڑھ گئی۔ اندر کھڑے فردان نے پہلے تو یہ سب نظر انداز کرتے اجنبیت برقرار رکھی، لیکن اگلے ہی ساتھ وہ سب چھوڑ چھاڑ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ یو ول میک می میڈ مین، وہ دان بھیجتے دبی آواز میں گڑا متفکر نیلی آنکھیں اس کے لیے متلاشی تھی، لیکن وہ کہیں بھی اس کو نظر نہ آئی۔ ایک تو کالی سیاہ رات چاند تک کو بادلوں نے ڈھکا ہوا تھا، اس پر خون جما دینے والی سردی روشنی کا دور دور تک کوئی گزر نہ تھا، چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپا نہ سا۔ فرشتے فرشتے کہاں ہو تم؟ اس نے جنگل کی جانب بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں اس کو پکارا۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ اس کی آواز بھی ہر سو گونجی تھی۔ ووڈ ہاؤس کے پیچھے والے راستے پر کھڑے فرشتے نے یہ آواز بآسانی سنی تھی، لیکن وہ ہنوز جیپ سے ٹیک لگائے بت پر نکھری آنکھیں موندے اپنی سانسیں استفار کرنے کی دگدو میں تھی۔ کہاں چلے گی یہ ڈیمڈ؟ فردان نے ماتھے پاتے بال مٹھی میں دبوچ کر پیچھے کا دیکھتا رہا، نگاہ جنگل میں دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ جتنا وہ اس وقت پریشان تھا، شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا پریشان ہوا ہو۔ وہ جنگل سے واپس مڑ کر اپنے ووڈ ہاؤس کی جانب پیش رفت کر گیا۔
اندر جانے کے بجائے وہ ووڈ ہاؤس کے پیچھے حصے کی جانب آ گیا۔ پہلا ہی قدم وہاں دھرنے پر وہ اس کو جیپ سے ٹیک لگائے کھڑی گہری سانسیں لیتی نظر آئی۔ فردان کی رگوں میں طمانینت خون بن کر اترنے لگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ فرشتے نے باریک قدموں کی چال پر بے احتیاط آنکھیں کھولتے آواز کے توقع میں نظریں گھمائی۔ جہاں وہ پریشان تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب آ رہا تھا۔ فرشتے اس کو دیکھتے واپس جیپ سے ٹیک لگا گئی۔ فردان اس کے مقابل پہنچ کر چند ثانیے کھڑا تو اس کو خاموشی سے دیکھتا ہی رہا۔ سردی کی شدت سے نرم گلابی ہونٹ اس وقت زرد ہوئے لرز رہے تھے۔ تھوڑی پر موجود وہ دل جس کا بھرپور ساتھ دیتا نظر آیا۔ چھوٹی ستواناک صورت سفید رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ فردان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے ہوئے آنسو سے تر رخسار صاف کیے اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے۔ اس نے فرشتے کو خود میں بیچ لیا تھا۔ فردان کی خوشبو اس کی حرارت بخش وجود کی آغوش میں فرشتے کی کپکپاہٹ دم توڑ گئی۔ اس کے سینے پر سر کے اس کے گرد اپنے بازو باندھ گئی۔ فردان نے جھکا اس کے ماتھے پر محبت بڑی مہر چپکی تھی جس کو محسوس کر کے اس کو احساس لگا جیسے وجود میں سکون اترتا ہی چلا گیا ہو۔ جو حالت کچھ دیر قبل تھی اس کی وہ اب دور دور تک کہیں نہ تھی۔ اس کو نہیں یاد آیا کہ اتنی جلدی اس کا پینک اٹیک کبھی ٹھیک ہوا ہو۔ انہیلر کی ضرورت لازمی پڑ جایا کرتی تھی مگر آج سانسیں خود ہی بغیر اس کی ضرورت کے ترتیب میں آ گئی۔ رات میں ایسے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں فرشتے؟ اس کی ناراض سی شکوہ کے نہ آواز فرشتے کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ماتھے پر اب بھی وہ مقابل کے دہکتی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے میں کون سی اہم ہوں؟ کسی کے لیے بھی آپ بھی ضد میں لے کر آئے ہیں مجھے جہاں۔ فرشتے نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ دھڑکنیں اس کے اظہار پر بے ترتیب ہوئی تھی پر دماغ اب شکوے پر اکسا رہا تھا۔ فردان کے احساس سماعتیں اس کی دھیمی آواز میں کی ہوئی سرگوشی سمجھ گئی۔ وہ اس کو کندھوں سے تھام کر والہانہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ فرشتے بھی پلکیں اٹھائے اس کو بے خوفی سے دیکھ رہی تھی۔ اس پل سانس لینا کس کے لیے اہم نہیں ہوتا؟ فردان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ فرشتے کی دھڑکنیں ایک بار پھر منتشر ہونے لگی۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ فرشتے کا سرد ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں تھامتے ہوئے ووڈ ہاؤس کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتی جب تک اس کی چوڑی پشت دیکھ رہی تھی۔ اندر آ کر فردان نے اس کو کندھوں سے تھام کر کوچ پر بٹھایا۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر ٹیبل کے نیچے پڑا بلینکٹ نکالا جس کو کھول کر فردان نے فرشتے کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ اس دوران حیران نظروں سے مسلسل وہ اس مہربان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فردان کو اس روپ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس شخص کی فکر ایسی ہے تو محبت کیسی ہوگی۔ پلکیں لرزتی ہوئی خود بہت جھک گئی۔ فردان اس کے کندھوں پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ٹیبل پر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ جس طرح جینے کے لیے سانسوں کا وجود اہم ہے اسی طرح فردان کے لیے فرشتے کا ہونا اہم ہے۔ میرے زندہ رہنے کے لیے تم ضروری ہو۔ اس کے سامنے بیٹھا گھٹنوں پر دونوں کوہنیاں ٹکائے محبت لوٹاتی نظروں سے اس کے چہرے کے ہر ایک نقوش کو دل میں اتار رہا تھا۔ فرشتے کا وجود سرد پڑتا گیا۔ یوں تو اس کو یاد تھا حکمہ کو اپنا کہنا کہ اظہار محبت پر وہ اپنے شوہر کا منہ ہی چوم لے گی، لیکن اس وقت وہ سب تو دور مقابل کی بات پر ہی وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ زبان گنگ تھی جیسے قوت گفتار ہی چھین لی گئی ہو۔ فردان اس کے تاثر دے کر دلکشی سے مسکرایا۔ فرشتے جو یک تک اس کو دیکھ رہی تھی فردان کے مسکرانے پر خود بھی بے احتیاط مسکرا اٹھی۔ دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل نمایاں ہوا۔ فردان جو اس کے مسکرانے پر بھی مبہوت تھا اتنے عرصے بعد اس نظارے کو دیکھتے ہوئے فرشتے کے گہری ہوتے ڈمپل پر جھکایا۔ فرشتے اس کی گندی شیپ کی چبھن پر لہت بھر کو کسمسائی جس کو محسوس کرتے فردان مسکرا کر اسے دور ہوا کھانا لگاتا ہوں میں، تم یہاں ہی بیٹھو۔ اس کے رخسار پر انگلیوں کی پوڑ کو سہلاتا اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ پرنس کھانے کا انتظار کرتے کرتے کب کا سو چکا تھا جس کو اٹھا کر اس نے کھانا دیا اور پھر اپنی فرشتے کی پلیٹ تھام واپس کوچ کی جانب چلایا۔ دونوں پلیٹس میں سجے اسنیک، میش پوٹیٹوز اور اسٹیمڈ ویجیٹیبل کو دیکھ کر فرشتے کی بھوک چمک گئی۔ اس کو یاد آیا کہ صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا ہے۔ اس سب میں اس نے آپ کسی ہوٹل میں شیف تھے کیا؟ فرشتے نے فوراً ٹیبل پر اس کی رکھی ہوئی پلیٹ اپنے سامنے کرتے ہوئے مسکراتی آواز میں سوال کیا۔ فردان کوچ پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ نہیں، بس 10 سال سے تنہا رہ رہا ہوں، یہ سب ایک وقت پر آنا ہی تھا، اس نے فرشتے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ فرشتے اسٹک فورک کی مدد سے منہ میں ڈالتی ہوئی اجنبی سے اس کو تکنے لگی۔ ایسا کیوں؟ آپ اپنی مام کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟
اس نے سرسری انداز میں استفسار کیا، جبکہ مقابل لب بیچ گیا تھا اس سوال پر۔ میں میری مام کو مجھے دیکھ کر کسی کی یاد آتی تھی، کسی ایسے کی یاد جو ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تبھی میں دور ہو گیا سب سے۔ فرشتے اس کے جواب میں لمحہ بعد ٹھہر گئی۔ کون؟ فردان کا چہرہ اس پال بے تاثر تھا۔ فرشتے خود کو مزید سوال کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ میرا باپ۔ اس کی بات سن کر فرشتے نے ٹھٹک کر پلیٹ میں چلتا ہاتھ روک دیا۔ اسی دوران ہاتھ میں تھاما فورک پلیٹ پر گرتا خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ ارے میری جان، آرام سے کھاؤ، وہ شخص ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ تم اس کے لیے حیران ہو۔ فردان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اپنے اسٹک میں سے پیس توڑ کر اس کی جانب فورک بڑھایا۔ فرشتے حیران تھی کہ کوئی بیٹا ایسے کیسے اپنے باپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ اس کو اچانک یاد آیا کہ اوپر بھی اس نے اپنے باپ جیسا نہ بننے کا عہد کیا تھا فرشتے سے۔ کھاؤ، شاباش، پھر میں تمہیں رحمت مصطفیٰ کی کہانی سناتا ہوں، ڈائنا اور مالیہ کی بھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر فرشتے کو ایسا لگا کہ اس مسکراہٹ میں ٹوٹے خوابوں کا کرب ہو۔ مالیہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی محبت کے لیے اپنا مذہب، رہن سہن سب چھوڑ کر سب خود کو یکسر بدل ڈالا، مگر محبت نے رسوا کر دیا ان کو۔ ڈائنا عورت کی وہ قسم جس نے خود سے بے لوث محبت کرنے والی بہن کو چھوڑا، ایک فریبی کا ساتھ دیا، اور رحمت خانی کا وہ کردار جس نے تباہی کی شروعات کی تھی۔ اور میری یہ شکل بھی اس فریبی اخلاق سے گرے ہوئے شخص سے ملتی ہے۔ اس کے آگے بھی وہ اپنی عابد تھی، اس کو بتاتا گیا، جبکہ فرشتے حیرت سے گنگ ذہن لیے بیٹھی بس یک تک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حیران تھی، یقین تک نہیں آ رہا تھا اس کو کہ وہ اتنا مضبوط، خود مختار اور مستحکم نظر آنے والا انسان کا ماضی اس حد تک کربناک ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی ایسا۔ تبھی میں کرتا ہوں اپنے باپ سے نفرت، محبت پر یقین نہ کرنے کی بھی یہی وجہ ہے، وہ سرد آواز میں کہتا اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف آ گیا۔ فرشتے ششدر بیٹھی پاس اس کی پشت کو دیکھتے رہی، قوت گویائی زبان سے سلپ کر گئی، فردان۔ فرشتے نے وہاں بیٹھے رہ کر ہی اس کو پکارا۔ فردان نے کچن میں کھڑے رہتے ہی پلیٹ کو اس کو دیکھا۔ فرشتے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ ہاتھ میں تھامی پلیٹ رکھنے کے بعد اس نے مڑ کر فردان کو دیکھا، جو سپاٹ نظر سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فرشتے سر اونچا کرتے ایڑیوں کے بل کھڑی ہوئی اور اپنے نرم ملائم ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ فردان کچھ لمحوں تک تو حیران کھڑا رہا، لیکن پھر اپنی حیرانی پر پس سے پشت ڈال کر وہ یوں ہی سپاٹ انداز میں اس کو دیکھتا رہا تھا، آزمانا چاہ رہا تھا کہ آگے وہ کرتی کیا ہے۔ میں نہیں بولوں گی اب آپ سے کہ آپ محبت پر بھروسہ کریں نہ، میں آپ کو محبت کے ہونے کا ثبوت دوں گی، مگر جو بھی اندیشے لاحق ہیں آپ کو وہ میں دور کر دوں گی۔ فردان، ماضی کی کیسے رہائی آپ کو وقت دے گا، لیکن میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی اس سفر میں۔ سنہری پر امید آنکھوں سے وہ اس کے سرد نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ وہ چپ سادے کھڑا پاس اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کا محبت پر یقین نہ کرنا ایک جائز عمل ہے، جیسے رشتوں کے درمیان آپ رہے، یہ سب فطری تھا، مگر آنے والی زندگی میں میں آپ کے لیے ایک مخلص رشتہ ثابت ہوں گی، میں محبت کرنا سکھا دوں گی آپ کو، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ فردان اس کی آخری بات پر جی جان سے مسکرا دیا۔ وہ اچھا، لیکن مجھے بھی تھوڑی تھوڑی محبت کرنا آ گئی ہے، سو جتنی مجھے آتی ہے وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹریک سے یکسر اتر گیا۔ باریک گمبھیر آواز پر فرشتے نے سر پھراتے ہوئے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر اس میں اب کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ قول اقرار کے مراحل طے کر رہی تھی، اسی وقت وہ اس کی پشت سے ذرا نیچے بازو کا حصار ڈالتا اس کو اپنے قریب طے کر گیا تھا، پر وہ مصروفہ اس کے غم میں نڈھا لیکچر دینے میں مگن تھی۔ اب اس بیچاری کو کوئی یہ تو بتا دیتا کہ جب تم ساتھ ہوتی ہو تو وہ ماضی مستقبل سب بھول کر صرف حال میں جی رہا ہوتا ہے۔ نہیں فردان، ہم باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے میں آپ کو اس کی تعریف بتاتی ہوں، پوائنٹ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں نا۔ وہ اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کسیانی ہو کر بولی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر رکھتے اس نے ان کی گرفت ڈھیلی کرنا چاہی۔ نہیں، میں نے کوئی پیپر نہیں دینا، نسل بڑھانی ہے اپنی اور اس کا طریقہ کار مجھے بخوبی معلوم ہے۔ وہ فرشتے کی سرخ ہوتے رنگت کو دیکھ محظوظ ہوتے بولا، جبکہ فرشتے کا تمام ہون مانو اس کے چہرے پر امڑ آیا تھا مقابل کی بے باک بات کو سن کر۔ نہیں یہ کیا، ارے چھوڑے تو ابھی شیک پی لے، دیکھے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی گھبرائی، جو منہ میں آیا تھا وہ بول رہی تھی۔ فردان کی لو دیتی نظر کی قربت اس کو پگھلا رہی تھی، اپنی رحم دلی پر اس نے خود کو دل ہی دل میں
1000 سال باتیں سنائی۔ اچھی بات ہے، شیر کو ٹھنڈا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اس کی حراس آنکھوں میں جھک کر جانگتا ہوا سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولا۔ اس کی آواز یہ لہجہ کچھ دیر قبل والے لہجے سے یکساں مختلف تھا۔ پرنس، وہ دیکھے، پرنس کچھ کہہ رہا ہے۔ فرشتے اس کو اپنے گدھے پر جھکتے دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ کا فاصلہ بناتی تقریباً چیخی۔ فردا نے اس کی اونچی آواز پر اس پار اس کو سزا دینے کا سوچ لیا تھا۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتا ہوا ذرا اوپر اٹھا اور آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنے دانت اس کے دائیں گال پر گاڑ دیے۔ فرشتے نے بے احتیاط اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کو دور کرنا چاہا تھا۔ یا اللہ، وحشی انسان! وہ ایک بار پھر چیخی، جس پر فردا نے دانتوں کا دباؤ اور بڑھایا۔ درد ہو رہا ہے یار، ہٹیں! اس کی کڑاہٹ پر فردان اس سے دور ہوا۔ آئندہ چیخنا نہیں، سخت نفرت ہے مجھے چیخنے چلانے والی عورتوں سے۔ وہ اپنی شدت کا نشانہ اس کے گال پر دیکھ کر اس پر انگلی پھیرتے ہوئے فرشتے کو وارننگ دے رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے منہ بسوڑ کر اس کا ہاتھ جھٹکتی اپنے گال رگڑنے لگی۔ اچھا، پر مجھے ایسا کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، خود تم بھی نہیں۔ وہ تمساح اور بڑی مسکان لبوں پر سجائے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ فرشتے ہونہار نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ وہ گیلے بال ٹاول سے رگڑتی ہوئی باہر نکلی تو سائیڈ ٹیبل پر پڑے اپنے فون کو مسلسل بجتا ہوا پایا۔ ٹاول واپس باتھ روم سٹینڈ پر لٹکا کر وہ فون کی جانب بڑھی۔ آمنہ کی کوئی تیسری کال تھی یہ۔ اس نے فون اٹھا کر فوراً کان سے لگایا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں؟ سوری، میں نہا رہی تھی تبھی کال نہیں اٹھا سکی۔ کہیے کیا بات ہے؟ حکمہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ آمنہ سخت پریشان تھی۔ وعلیکم السلام حکمہ، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کل مجھ سے فردا نے رخصت کی اجازت لی، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، میں نے ہاں کر دیا۔ اب وہ دونوں مسیسپی پہنچ گئے ہیں ہنی مون کے لیے، اور یہاں تمہارے بھائی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اور یہ شمس الگ فساد کے جار بنا ہوا ہے۔ آمنہ متفکر روحان سی آواز میں بولتی چلی گئی، جبکہ حکمہ ہنی مون والی بات سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ارے واہ بھابی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فردا بھائی اور فرشتے کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مسکراتی آواز سن کر آمنہ بھی مسکرا دی تھی، مگر پھر اس فسادی شمس کو یاد کر کے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صبح سے وہ ان کے گھر پہنچا ہوا ہارون کو فردان کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور وہ تو پہلے ہی فردان سے نالا مزید بدگمان ہو گئے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس فسادی کا کیا کروں؟ ان کے سوال پر حکمہ کو تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ان کے پہلے بولی ہوئی باتوں میں شمس والی بات پر غور ہی نہ کر سکی تھی۔ کون فسادی بھابی؟ یہ سوال حکمہ نے ابھی کیا ہی تھا کہ باہر سے سہراب کی بلند آواز میں بولنے کی آواز آنے لگی۔ حکمہ نے پریشان ہوتے پردے سے ڈھکی گلاس وال کی جانب دیکھا۔ شمس؟ اور کون حکمہ؟ وہ صبح سے ہارون کو نہ جانے کیا کیا پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ ان کی پریشان آواز ماتوں سے ٹکرائی تو حکمہ کو ہوش آیا، ورنہ وہ بغور باہر چیخنے چلانے کی آوازوں پر غور کر رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ خیر بھابی، میں شام میں چکر لگاتی ہوں، ابھی ذرا سہراب کو دیکھ لوں، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ حکمہ نے بہانہ بنایا، کیونکہ وہ اب اپنی وجہ سے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، ورنہ باہر سے آنے والی آوازیں لمحہ بعد لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یا ایسا اس کو لگا ہے، جو بھی تھا جلد ہی پتہ چل جاتا۔ چلو ٹھیک، میں انتظار کروں گی، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ان کی بات کا جواب دیتے اپنا فون بیڈ پر رکھ کر جلدی سے گرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر سر پر حجاب باندھی گلاس وال کی جانب بڑھ گئی۔ سہراب نے فیاض کی بات سننے کے بعد اس کا منہ ہاتھ میں دبوچ کر اپنے ناک کے پاس کیا۔ فیاض سرپٹا گیا تھا اچانک اس بات پر۔ اگلے ہی پل اس کا منہ جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے گھرایا۔ پی تو نہیں ہوئی تم نے؟ پھر یہ بکواس کیوں کر رہی ہو تم؟ سہراب نے اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر استفسار کیا۔ اسی دوران فیاض اپنا دکھتا جبڑا سہلا رہا تھا۔ بھائی، میں نے کوئی بیکار بات نہیں کی، آئی ایم سیریس۔ وہ سہراب کو سرد نظروں سے دیکھتا گویا ہوا، لیکن لہجے میں اب بھی وہی احترام تھا اس کے لیے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، مقابل بھی تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی تو محبت رکھتا تھا اسے۔ فاضی، تم ہوش میں ہو؟ سہراب اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس کو ہمیشہ اس نے چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ وہ آج اس کے سامنے کھڑا اس کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سہراب کا دماغ تو بک سے اس کی نظروں کو دیکھ اڑ گیا۔ دل چاہا منہ توڑ کر رکھ دے مقابل کا۔ میں ہوش اور پورے حواس میں ہوں اس وقت، میں ماہرین سے اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سہراب نے الٹے ہاتھوں کا زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا، جو اتنا شدید تھا کہ دراز کمر چوڑے شانوں والے فیاض کے مضبوط قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے۔ محبت؟ تم نہ اپنے دماغ کا علاج کرو، جہاں تم نے ہمدردی کرنی تھی وہاں محبت کر لی۔ جانتے بھی ہو کہ وہ لڑکی کیسی ہے؟ سہراب کی سبز آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ در و دیوار اس آواز پر لرز اٹھے۔ دوسری طرف فیاض سن کان لیے اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
کچھ لمحوں تک تو اس کو اپنے دائیں کان سے سنسناہٹ کی آواز آئی جا رہی تھی۔ اول تو محبت کرنے کی تمہاری عمر نہیں، دوم یہ کہ جس سے محبت کے دعوے دار تم ہو رہی ہو وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اپنے کیریئر پر غور کرو، اور اب سے تم نہیں پڑھو گے مہرین کے معاملے میں تمہارا ٹرانسفر بھی واپس پاکستان کروا رہا ہوں۔ وہ سردی سے مٹھیاں بیچتے فیاض کے سرخ غارت سے آنکھوں کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا کہ فیاض چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا، میں مہرین کو۔ سہراب کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا کہ اندر سے باہر آتی حکمہ یہ منظر دیکھ کر فوراً سہراب اور فیاض کے درمیان حائل ہوتی سہراب کو ہاتھ نیچے کرتے لب بیچنے پر مجبور کر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سہراب کیوں مار رہے ہیں فاضی بھائی کو؟ حکمہ بیچگینی کی کیفیت میں مبتلا کھڑے سہراب کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگی جس کے گردن کی تمام رگیں اس وقت پھولی ہوئی اور ماتھے پر بے شمار لکیروں کا جال واضح نما تھا۔ لب وہ ساتھی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے اندر لاوے کی طرح ابلتے غصے کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ حکمہ کے سامنے ہرگز بپھرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، اندر بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ سہراب نے اس کی حیران نظروں سے نظریں چراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حکمہ کے پیچھے کھڑے فیاض نے گفتگو کے بیچ بابی کی مداخلت کو غنیمت جانا۔ حکمہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، بھائی میں نے محبت کی نہیں، مجھے محبت ہو گئی ہے، اور محبت وہی ہوتی ہے جو بلا ارادہ بغیر کسی جواز کے بس ہو جائے۔ محبت میں لائق اور نالائق کی کوئی شرط نہیں بھائی۔ فیاض سنجیدگی سے گویا ہوا سہراب کا صبر ٹوٹ رہا تھا۔ فیاض سہراب حکمہ کی پرواہ کیے بغیر اس کا گریبان دبوچنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تھا کہ یکدم حکمہ فیاض کو پیچھے کرتی اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑی ہوگی۔ صحیح تو بول رہی ہیں فاضی آپ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں سہراب ان کے ساتھ؟ حکمہ نے اپنے شوہر کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ جو شخص کچھ گھنٹوں قبل سراپے الفت بنا ہوا تھا وہ اس وقت کیسے کسی دوسرے کی محبت پر انکاری ہو سکتا ہے؟ وہ نہ سمجھ پائی۔ نہیں صحیح بول رہا، یہ ایک پوری لڑکی سے محبت ہو گئی اس بیوقوف کو۔ سہراب نے آواز کو ہاتھوں ہاتھ دھیما رکھ کر حکمہ کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کا غصہ حکمہ کو کا یلو حجاب میں دکھتا نکلا وہ چہرہ دیکھا کدے کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی بری لڑکی نہیں ہے وہ بھائی، آپ کو حق کس نے دیا اس کو برا کہنے کا؟ ہاں، اس بار فیاض کی آواز بھی سہراب کو مخاطب کرتے کرتے اونچی تھی۔ سیاہ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے مہرین کے متعلق ایسی بات سن کر۔ دوسری جانب سہراب کو بس حکمہ کا احساس تھا، ورنہ اس کے اس انداز پر تو سہراب کا دل چاہا لاتو گھونسوں سے مقابل کو بھون کر رکھ دیتا کہ ٹھیک طرح محبت کر سکے۔ پھر وہ دفع ہو جاؤ تم میرے گھر سے۔ سہراب اب کی بار ہلکے بال چلایا۔ دونوں بپھڑے شیڈوں کے درمیان کھڑی وہ نازک سی لڑکی سہراب کی اس قدر اونچی آواز پر بے احتیاط کانپ اٹھی تھی۔ اس کے جسم کی لرزش کو سہراب نے محسوس کرتے اس کو کندھوں سے تھام کر خود میں بھیج لیا۔ البتہ ہون اشام نظریں خود کو بوتے فیاض پر ہنوز ٹکی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، جا رہا ہوں میں، لیکن یہ آپ کو بتا دوں آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر میں ایسے حالات میں ایک لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا کہ جب اس کی جان داؤ پر لگی ہو، اور نہ ہی میں اس کو نہ محرم کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ کر میرا ساتھ دیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا دروازے کی جانب بڑھا کہ کچھ سوچ کر واپس سہراب کی جانب پلٹا جو ساکن کھڑی حکمہ کی پوچھ نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگائے، یہ بلٹ ہے جو مجھے مہرین کی مام کے روم سے ملی ہے۔ بلیک واٹر ایک گروپ تھا۔ 25 سال قبل اس کے کارکن اپنی بندوقوں میں یہ گولی استعمال کیا کرتے تھے۔ میں نے آج سرچ کیا ہے، آپ مزید بھی چیک کر لیجئے گا۔ فیاض نے مارون جیکٹ کی جیب سے پلاسٹک زپ لاک بیگ میں موجود گولی نکال کر ٹیبل پر رکھی اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک واٹر کے نام پر حکمہ نے سہراب کے سینے سے سر اٹھاتے اس کو حیرت سے دیکھا، جبکہ دوسری طرف بہت عرصے بعد اس نام کو سن کر سہراب کی سماعتیں سن ہو گئی تھی۔ حکمہ کی پوچھ سے سہلاتے اس کے ہاتھ یکدم تھم گئے تھے۔ دیکھیے بھائی، خود سوچیے وہ کتنا عجیب آدمی ہے، نہ اس کو لحاظ ہے کسی چیز کا، نہ ہی بڑوں کا ادب۔ آپ کی چھوٹی بہن ہے فرشتے، اس کو آپ کا خیال کرنا چاہیے تھا، پر نہیں، اس نے ایک کال کر کے بھی آپ کو آگاہ نہیں کیا اس سب سے۔ کون سا آپ نے اجازت دی تھی رخصتی کی؟ محض بات ہی تو ہوئی تھی اس کی امی سے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا بھائی کہ وہ زبردستی فرشتے کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شمس فکر مندی کا لبا دوڑ کر ہارون سے کہہ رہا تھا، جبکہ ان کو اس وقت محض فرشتے کی فکر تھی۔ ان کے دماغ میں دور دور تک کہیں بھی اپنے بارے میں خیال نہ تھا۔ مجھے نہیں پرواہ اس وقت کسی چیز کی، کوئی بات نہیں ہے،
کوئی بات نہیں کہ اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی. مجھے فکر لاحق ہے اس وقت تو صرف اور صرف فرشتے کی. وہ بہت چھوٹی ہے، معصوم بھی. کس حال میں ہوگی اس وقت وہ؟ ہارون باقاعدہ ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئے. ابھی فردان کے کردار کے متعلق بات پوری طرح سے واضح نہ ہو سکی تھی، اور اب یہ وہ بارہا یہ سوچ رہے تھے کہ روز قیامت رب کے آگے کس منہ سے جواب دہ ہوں گے کہ یتیم بچی کی ٹھیک طرح کفالت نہ کر سکے. ہارون، میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ میری بات ہوئی ہے فردان سے. فرشتے اپنی رضا سے گئے ہیں. اس کے ساتھ حکمت سے کالبا بات کر کے وہ سیدھی ڈائننگ روم میں آگے جہاں شمس بیٹھا نہ جانے کیا کیا ہارون سے کہہ رہا تھا. آمنہ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا؟ فرشتے اپنی رضا سے گئی کہ آپ نے فرشتے کو اس کے ساتھ جاتے دیکھا تھا یا بات ہوئی آپ کی اس سے؟ شمس نے آمنہ کو دیکھتے ہوئے بویں اچکا کر ان سے سوال کیا، جس پر آمنہ کا دل چاہا تھپڑ مار کر اس کو گھر سے نکال بڑھ کرے. شمس، تم یہاں پڑھنے آئے تھے نا؟ تو صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں جاؤ یہاں سے پڑھائی پر دھیان دو. وہاں پاکستان میں سعدیہ مامی کتنی امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں تم سے، اور تم یہاں آگ لگاتے پھر رہے ہو. یہ بات انہوں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. افسوس بڑی نظر ہارون کے جھکے سر پر ڈال کر وہ ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر گئی. اتفاقاً پہلا چینل ہی نیوز کا لگا، جس پر فردان کی ویڈیو کانفرنس نشر کی جا رہی تھی. ابھی میں تو بس خیریت پوچھنے آتا ہوں یہاں، آج چھٹی. وہ مزید بھی کچھ کہتا کہ آمنہ ہاتھ ہلا کر اس کو بات کے بیچ ہی میں روکتی. نیوز چینل کی آواز تیز کر گئی. شمس نے بھی کچھ ٹھٹھے کا منہ بند کرتے سامنے لگی اسکرین پر نظریں گاڑ دی. دیکھا ہارون، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو فردان پر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے. آمنہ نے نیوز دیکھتے ہوئے ہارون سے کہا، جو خود کافی پرسکون نظر آیا تھا یہ خبر دیکھتے، مگر اب بھی بات وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی تھی کہ فرشتے ٹھیک ہے بھی یا نہیں. تم بھی دیکھ لو شمس، تمہاری بہن ٹھیک ہے؟ آمنہ نے مڑ کر شمس کو دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں تھا. سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھیں ٹی وی اسکرین پر تھی. اس کے کہے بین لفظ نے جلدی پر تیل کا کام کیا. آج یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر ذرا سوچیے آپ دونوں جس انسان کے اتنے کاروباری حریف ہیں، کیا وہ اس کی بیوی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اس نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی جس میں اس نے اپنے فریقین کو للکارا اور اس میں اپنے ہنی مون کا بھی بتا دیا. اب آپ لوگ ذرا خود ذہن پر زور ڈالیے گا کہ کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے اتنے اثر و رسوخ والے دشمن جو لمحہ بار قبل سکون محسوس کیا تھا، وہ شمس کی باتیں سن کر دونوں کے چہرے پر سے فوراً غائب ہو گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آرام سے آپ دونوں سوچیے، میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک کال کر لیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا. اب چلتا ہوں، خدا حافظ. وہ لبوں پر مصنوعی ہمدردی بڑی مسکان سجائے دونوں پر سرسری نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. پینٹ کی جیب میں موبائل نکال کر وہ کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا جبکہ اس کے وہاں سے نکلتے آمنہ بے سدھ ہوتی ہارون کی آغوش میں گر گئی. وہ سہراب کے پینٹ ہاؤس سے باہر نکلا تو چہرے پر بلا کی سہتی تھی. سیاہ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور دل تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دے. ایک طرف بائی اور دوسری طرف وہ لڑکی جس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تو اس کو بائی زیادہ ضروری تھا ہر لحاظ سے، مگر کیا وہ بائی کے خاطر اس لڑکی کو چھوڑ دیتا؟ یہ بھی ناممکن ہی تھا. ماتھے اور چہرے پر آتے سیاہ سلکی بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ کار کے بونٹ سے ٹیک لگاتا کھڑا ہو گیا تھا. حد ہے یار، ساری کھا گیا میں. اب اتنی سٹریس کو کیسے ریلیف کروں؟ جاکر کی تمام جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر مطلوبہ چیز ہوتی تو ملتی نہ. وہ تمباکو نوشی نہیں کرتا تھا کسی بھی طرح کی. آج تک سگریٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا. جب بھی سٹریس فل صورتحال ہوتی یا بیبی کی یاد ستاتی تو وہ چاکلیٹس کھا لیا کرتا تھا. اسٹریس ریلیور کا کام کرتے چاکلیٹ اس کو کافی حد تک پرسکون بھی کر دیتی. اس وقت بیبی کی یاد تو نہیں، ہاں البتہ وہ ذہنی کشمکش کا بے انتہا شکار تھا. وہ کار کی جانب چاکلیٹ کی تلاش میں بڑھنے ہی لگا تھا کہ جاکر کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہونے لگا. فون نکال کر بے دلی سے اس کی اسکرین پر درج نمبر دیکھتے فیاض نے کال پک کر لی. ہاں کہو شہزادے. اس نے اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا. اس دوران وہ کار میں بھی بیٹھ چکا تھا. 3 دن وہ غافل رہا تھا خود سے، اور ان 3 ہی دنوں میں کلین شیو کی جگہ اچھی خاصی ہلکی سیاہ شیو نے لے لی تھی اس کے چہرے پر. بہت خوب. تم لنڈا وسٹا کے ویئر ہاؤس چاروں کو
پہنچاؤ، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے فون کی دوسری طرف موجود شخص کو حکم دیا اور کار کا فون واپس جا کر کے جیب میں ڈال دیا۔ سیاہ مرسڈیز ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ 10 منٹ کا سفر اپنے مقرر وقت سے پہلے طے کرتے وہ سان ڈیاگو کے اس قدرے سنسان علاقے میں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بنائے گئے ویئر ہاؤس آ پہنچا۔ اس کی کار کے ہارن کی آواز سنتے اندر موجود فیاض کے باوردی نے نکل کر ویئر ہاؤس کے شٹرز اٹھائے، جس کو دیکھتے وہ تیزی سے کار اندر لے آئے۔ کار سے اترتے پہلے ہی نظر اس کی جس نظارے پر پڑی وہ دیکھتے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ سامنے 20 فٹ اونچی چھت سے وہ چاروں افراد دونوں ہاتھوں سے بندھے سیدھے لٹک رہے تھے۔ ہونٹوں پر سیاہ پٹیاں بندھی گئی تھی کہ شور شرابہ نہ ہو سکے۔ جیکٹ کے پیچھے ہاتھ ڈال کر جینز میں اڑسی ہوئی سرمائی چمکدار کولٹ کمانڈر پسٹل نکال کر اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ الٹے ہاتھ سے لوڈ کی۔ خاموش فضا میں گن کے لوڈ ہونے کی آواز نے ارتعاش برپا کیا تھا۔ اوپر لڑکے وہ چاروں آدمی پہلے تو اس کو گن نکالتے دیکھ بالکل ساکت ہو گئے، لیکن جب فیاض نے گن لوڈ کی تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ فیاض کا جاندار قہقہہ سنسان ویئر ہاؤس میں گونجا۔ زندگی اتنی پیاری ہی تھی تو کیوں اتنے گھٹیا کام کیے تم سب نے؟ اس نے ایک سرد قہر آلود نظر ان سب پر ڈال کر گن فضا میں بلند کی اور سب میں لٹکے پہلے آدمی کے بندے ہاتھوں کا نشانہ لیا۔ اور اگلے ہی لمحے رسی ٹوٹی اور وہ دڑام کی آواز کے ساتھ اس قدر بلندی سے نیچے گرا۔ فضا میں بے احتیاط خون کی بو پھیل گئی۔ یقیناً نیچے گرنے والے آدمی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں خشک فرش پر خون ہلکے ہلکے پھیلنے لگا۔ چھت پر بچے 3 وجود ساکت اور جامد سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فیاض اس زمین پر گھٹنوں کے بل گرے آدمی کی جانور جس کا سر جھکا ہوا تھا، سینے پر اپنے بھاری بوٹ کی ٹھوکر مارتے اس نے آدمی کو زمین پر پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ شدید ہامتا ہوا پیچھے گرا تھا۔ گھٹنے اور ٹانگیں ٹوٹی ہوئی اس کے جسم میں موت جیسے درد کو جنم دینے لگی۔ فیاض نے گن ہلاتے اشارہ کر کے اپنے بندے کو اس کے ہونٹوں پر سے پٹی ہٹانے کا حکم دیا۔ خود وہ سایہ بنا اس آدمی کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ کس کے کہنے پر یہ سب کیا تم نے؟ درد کی شدت سے سرخ ہوتے آنسو سے بھیگے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اس نے آدمی سے سوال کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کسی کو میں نہیں جانتا، مجھے معاف کر دو۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے جہاں؟ وہ کرب سے لرزتی آواز میں بولا۔ فیاض نے اس کو دیکھتے دانت پیسے تھے، بس نہیں چل رہا تھا بغیر کچھ سنے ہی بندوق کی پوری میگزین اس کے دماغ میں اتار دے۔ اچھا واقعی؟ چلو ٹھیک ہے شہزادے، اس بار ذرا ہمارے جو 2 ہفتوں سے بھوکے بھیڑیے ہیں وہ چھوڑ دو، لاش کا ٹھکانہ وہ خود ہی لگا دیں گے۔ فیاض اپنی بات کہہ کر چند قدم پیچھے ہوا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، وہ کانپتی آواز میں خوف کے زیر اثر چیخا۔ فیاض اس کو دیکھ کر مبہم پر اصرار سا مسکرایا۔ چلو کہنا شروع کرو۔ وہ گن ایک بار پھر فضا میں بلند کر کے ان میں لٹ گئے۔ دوسرے آدمی کو زمین بوس کرتا زمین پر پہلے ہی بڑے آدمی کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمیں ڈاکٹر مہرین کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ گھر کے اندر گیس لیکیج کی صورت آگ لگانی ہے تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میں نے سب سے پہلے کچن میں لگے فائر الارم کو ڈی ایکٹیویٹ کیا اور اس کے بعد امن میں لگا گیس پائپ ڈھیلا کرتے ہم سب مہرین اور اس کی ماں کی تلاش میں اوپر چلے آئے۔ وہاں اس کی ماں نیم غنودگی کی حالت میں برپا پڑی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر سانس لینے کے لیے وقفہ لے گیا۔ آگے جلدی، فیاض نے بے صبری سے کہا۔ سرد سیاہ خون نشام نگاہیں اس لمحہ بلمحہ مرتے وجود پر ٹکی تھی۔ سانس نہیں۔ وہ بے احتیاط پر جس پر فیاض نے لب بینچ کا ایک بار پھر گن لوڈ کرتے گرم خون پگھلا دینے والی تیز رفتار گولی اس کے ماتھے پر عین بیچ میں نشانہ لیتے روح کو درد سے آزادی بخش دی۔ بہت تکلیف میں تھا بیچارہ، درد سے رہائی دے دی اس کو۔ چلو اب تمہاری باری۔ وہ زمین پر پھیلے خون سے احتیاط کرتا اپنے سیاہ چمکدار بوٹ بچاتے ہوئے زمین پر گرے دوسرے آدمی کی طرف آگیا جو آنکھوں کی پتلیاں خود سے کچھ دور بے جان پڑے آدمی اپنے ساتھی بگاڑے ہوئے تھا۔ فیاض کے بندے نے اس پر بغیر کسی حکم کے دوسرے آدمی کے ہونٹوں سے پٹی ہٹائی، جس کے بعد وہ آدمی شدید خوف میں مبتلا خود ہی بولنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے مہرین کی ماں کو گولی مارنی چاہی پر پہلا نشانہ مس ہو گیا، جس کے بعد ہم نے گولی سے مارنے کی ارادہ ترک کرتے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لی۔ اس آدمی کی بات کو سن کر فیاض نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ ٹھیک کس کے کہنے پر کیا یہ سب؟ فیاض نے استفسار کر کے چھت پر لڑکے تیسرے بندے کے ساتھ بھی وہی رد عمل دہرایا۔ سر میں قسم کھاتا مجھے نہیں معلوم حکم دینے والا کون تھا،
میں نے تو اس کے کہنے پر پیسے کے خاطر یہ سب کیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سر خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے گڑ گڑایا۔ جھوٹ، کوئی بچہ نہیں، اس کے غیر شادی شدہ ہے یہ، اور ہینڈرک کی ٹیم کا ایک خاص آدمی بھی۔ فیاض کی پشت پر کھڑے بندے نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے منہ سے ہینڈرک کا نام سنتے تینوں نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فیاض نے اگلے لمحے کی بھی دیر کی، زمین پر بڑے آدمی کی اشارہ کا نشانہ لیا اور اگلے پل گردن سے خون ابشار کی صورت نکلتا وجود کو صد بے جان کر گیا۔ تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہے، جو معلوم ہے سب بتا دو، جان بچ جائے گی تمہاری۔ فیاض نے تیسرے زمین بوس آدمی سے کہا، جس پر وہ حلق تار کرتا بولنا شروع ہو گیا تھا۔ ہینڈرک کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحبہ پر جان لیوا حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ پہلے تو صرف دھمکیاں دیتا، ڈراتا ان کو، لیکن پھر کل اس نے سوچ لیا تھا کہ مار دے گا جان سے۔ اس کی بات پر پرشوق نظروں سے فیاض نے زمین بوس تیسرے آدمی کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی کیا دشمنی تھی؟ ہینڈرک سے سنجیدگی سے سوال کیا گیا، جس پر وہ بندہ ذہن پر زور ڈالنے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے سر، میں نے اسٹیون اور ہینڈرک کو کچھ ہفتوں قبل ایک دوسرے سے باتیں کرتے سنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہینڈرک کا ساتھ دے رہی تھی، شاید میجر سہراب طالب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ابھی اس کی شادی سے کچھ گھنٹوں قبل ڈاکٹر صاحبہ نے منع کر دیا ساتھ دینے کے لیے ہینڈرک کا، بس تبھی دشمن ہو گیا وہ۔ ہینڈرک نے پہلے تو اس کو کال کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ پھر ایک نئی لڑکی کے ساتھ نظر آنے لگی تھی، جس کا ہم نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا وہ میجر کا چھوٹا بھائی ہے۔ لیکن یہ بات اسٹیفن کو ہی پتہ تھی، جو اس نے شاید کل رات ہینڈرک کو بتائی۔ اس کی یہ بات سن کر فیاض کی چلتی سانسیں لمحہ بھر کو ساکن ہوئی۔ تو کیا سہراب ٹھیک تھا کہ وہ ایک بوڑھی لڑکی ہے؟ اور یہ کہ جب سہراب کو حاصل نہ کر سکی تو اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے حصار میں قید کرنا چاہا اس نے۔ اپنے بے احتیاط ذہن میں آتے منفی خیالات کو جھٹک کر وہ واپس اس آدمی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسٹیفن کون ہے؟ آواز پر قابو پاتے اس نے دوسرا سوال کیا۔ یہ 2 مہینے قبل آیا تھا ہینڈرک کے پاس، ہینڈرک کا خاص بندہ ہے یہ، اس نے بتایا۔ اچھا، اور کچھ ایسا جو ہو ذہن میں اور بتایا نہ ہو تم نے؟ فیاض نے گن ری لوڈ کرتے ہوئے سوال کیا۔ جی سر، ہینڈرک نے فورینسک ٹیم کو خریدا ہوا ہے، آپ کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا۔ اس کی اس بات پر فیاض بے ساختہ مسکرایا، اس گن سے اس کے دل کا نشانہ لیتی گولی اس کے دھڑکتے دل میں اتار دی اور اگلے ہی پل سر اونچا کرتے چھت پر لٹکے آخری آدمی کے سر میں گن کی آخری گولی اتارتے وہ جینس کے پیچھے واپس گن کو راستہ کچھ ضروری ہدایات اپنے بندوق کو دینے کے بعد واپس کار میں آ بیٹھا۔ کار ریورس کر کے ویئر ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے اس کی آنکھیں تو بظاہر ونڈ سکرین پر ٹکی تھی، پر سوچ ابھی انہی لفظوں میں الجھی اس کو اضطراب میں مبتلا کر گئی۔ تمہاری آنکھوں کا کلر کافی اچھا ہے، مختلف سا۔ وہ فرشتے کے چہرے پر آتی شریر سے لڑ کو کان کے پیچھے کرتا اس کی سنہری شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے کسی خواب کے زیر اثر دھیمی آواز میں گویا ہوا فرشتے نے مسکرا کر پلکیں جھکا دی۔ بول کون رہا ہے؟ عجیب سی نیلی آنکھوں والا؟ فرشتے نے اپنی ناک سکڑ کر کہا، جس پر فردان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ اس نے فرشتے کی کمر پر رکھے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے ناک پر 2 انگلیوں کا دباؤ ڈالا۔ کیا ہے؟ میں کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی ڈال نہیں ہوں مسٹر خڑوس، فرشتے نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کرتے ہوئے کہا، جس پر فردان کو ایک نئی ضد سوجی تھی۔ ڈیل سر کو ہو مجھے۔ اس کی سنجیدہ آواز فرشتے کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ فرشتے نے حیرت سے گردن موڑتے اس عجیب سے شخص کو دیکھا، جس کے دماغ میں ہر وقت کیا چلتا رہتا تھا، یہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جان پانا ناممکن ہی تھا۔ کیوں؟ میں تو نہیں کہہ رہی، ویسے بھی ایک بھی دفعہ آپ مجھے لے کر کے وائلڈ لائف فوٹوگرافی سیشن پر اپنے ساتھ۔ فرشتے نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ فردان سوال پر مسکرایا، جس کو دیکھتے دل ہی دل میں وہ سوچنے لگے کہ کتنا پیارا لگتا ہے یہ خڑوس مسکراتے ہوئے، تبھی تو اتنا کم مسکراتا ہے۔ تمہیں ہی جانے کی جلدی تھی پچھلی دفعہ، ورنہ میں تو تیار تھا رین ڈیئر فوٹوگرافی کے لیے، یاد ہے؟ آفر بھی کی تھی میں نے تمہیں۔ فردان جھک کر اس کی تھوڑی پر نظر آتے دل کو چومتے ہوئے بولا۔ نیلی آنکھوں میں خمار کی سرخی رفتہ رفتہ بڑھتی جانے لگی تھی۔ چپ رہے آپ، پچھلی دفعہ جو آپ نے کیا تھا نا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اپنے خوابوں سے نفرت ہو گئی تھی مجھے۔ فرشتے نے اس کی گستاخی پر فردان کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ
وہ رات یاد کر کے اس نے جڑجڑی سے لی تھی، مجھ سے محبت کروا دی ہے نا تمہیں، مجھ سے محبت کروا دی ہے نا تمہیں، وابو سے بھی واپس کروا دوں گا۔ فردان کی بیتاب نظر اس کے اداس چہرے کا طواف کر رہی تھی، کمر پر موجود باری انگلیاں مسلسل پیچھے رنگتی فرشتے کی جان عادی کرتی رہیں۔ آپ کو بہت خوش فہمی لاحق ہے، میں نے کب کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ فرشتے نے ان جذبات لٹاتی نظروں سے نظر چراتے ہوئے سوال کیا جس پر فردان کا قہقہ بے ساختہ تھا، اور اگلے لمحے بغیر کچھ کہے اس نے فرشتے کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا اپنے کندھے پر لاد لیا۔ ارے ارے، یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ فرشتے معصوم محض ارے ارے ہی کرتی رہ گئی، جبکہ وہ کسی ہلکی سی چیز کے ساتھ اس کو اٹھاتے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ فردان، یہ کیا تماشا ہے؟ نیچے نیچے اتارے مجھے فردان۔ فرشتے اس کی پشت پر لٹکے چلا رہی تھی، پر اس کو رتی برابر فرق نہ پڑا، سب سے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر آ کر ہی رکا تھا۔ نیچے اتارے فردان، کیا مصیبت ہے یہ؟ فرشتے نے نازک ہاتھوں کے مکے اس کی کمر پر برسائے، جس کے بعد فردان نے فرشتے کو بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ کیا بچوں بچوں والی حرکتیں ہیں؟ وہ بیڈ پر گرتے ہی سیدھی ہوتی خود کو سنبھال کر کوہنیوں کے پر لیٹ کی ہراساں نظر سنہری روشنیوں سے نہائے اس وجود پر ٹکی تھی جو مقابل پھیلا کھڑا لو دیتی نظروں سے اس کو تک رہا تھا۔ بچوں والی حرکتیں اب ہمارے بچے کریں گے، فردان نے اسپاٹ انداز میں غالباً آنکھیں لہجے سے یکساں محترف تھی۔ فرشتے اس کو سانس روک کے دیکھتے ہوئے ایڑیوں کے بل بیڈ پر پیچھے ہونے لگی، وہ نظر بچا کر اس کے سامنے سے کھسکنا چاہتی تھی۔ فالتو باتیں کر، وہ لڑکھڑاتی ہراساں آواز میں مزید کچھ کہتے کہ فردان نے شرط اتار کر اس کی جانب اچھالتے ہوئے فرشتے کی بولتی ہی بند کر دی۔ آنکھوں کے آگے سیاہ سایہ آ گیا تھا، جس کے بعد ناک کے نتنوں میں کسی کی محسوس باڈی سینٹ کی دل فریب مہک گھستی اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ شرٹ منہ سے ہٹا کر آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر تھا وہ خود میں اتنی سکت محسوس نہیں کرتی تھی کہ اس کو دیکھ سکے۔ کیا ہوا؟ جم کیوں گئی ہو مسز؟ فردان اس کو ایک جگہ پر بت بنے دیکھ مسکرا کر طنزی انداز میں گویا ہوا، ساتھ ہی بیڈ پر اس کے مقابل بھی وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے وزن سے بیڈ کو نیچے جاتے محسوس کر کے فرشتے کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ ہنوز بغیر اس کی شرٹ کو چہرے سے ہٹائے بیڈ گراؤں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فردان نے چند سانتیں اس کے لرزے وجود کو دیکھنے میں سر کر دیے اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی جرابوں میں چھپے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے کو بیڈ پر لٹا دیا۔ فرشتے مزاحمت کے ہاتھ اندر دھند یہاں سے وہاں ہوا میں ہاتھ چلانے لگی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے فرشتے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اوپر تکیے کے ساتھ لگا دیے۔ اگلے ہی پل اس نے دوسرے ہاتھ میں فرشتے کے چہرے کو ڈھانپتی اپنی شرٹ اٹھا کر دور اچھال دی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے جوں ہی سیاہی ہٹی تو پہلی ہی نظر اس کے ورزشی کندھوں اور سادہ کشادہ سینے پر پڑی تھی، جس کو دیکھ فرشتے نے فوراً آنکھیں میچ لی۔ کچھ چیزیں بتانے کے لیے لفظوں کا سہارا درکار نہیں ہوتا مس اینجل، رویے سب جتا دیتے ہیں۔ وہ سایہ بنا اس کے کان پر جھکتے ہوئے سرگوشی کر گیا۔ فردان کی دہکتی سانسیں اس کی گردن کی جلد جھلسا رہی تھی، جبکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہوتا اس کے وجود سے اٹھتی مسرور کن خوشبو گہری سانسیں لیتے خود میں اتارنے لگا۔ میں تو اپنی چاہت کی بارش میں اس حد تک بگڑنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آتی جاتی ہر سانس میرا نام کسی کلمے کی طرح دہرائے، تم مجھ میں اتنی گم ہو جاؤ کہ مجھ سے دوری تمہیں موت سے بھی بدترین سزا لگے۔ فرشتے فردان، کبھی جو اگر میں تم سے روٹھ جاؤں تو تمہاری یہ دھڑکنیں منتشر ہو جائیں، جب تک میں واپس نہ لوٹ آؤں تب تک تم میرے ہجر میں میرا نام پکارتی رہو۔ وہ باری بوجھل سرگوشیاں فرشتے کی سماعتوں کے ثبوت کیے جا رہا تھا، جبکہ وہ تو محض اس کے لفظوں میں الجھی آتی جاتی سوچوں سے لرزتی ہوئی بے سود ہونے لگی کہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ حلق سوکھ رہا تھا، جس کو بمشکل ترک کرتے اس نے دماغ میں آتے وسوسے کو زبان دے ہی دی۔ فردان بے احتیاط اس کے بالوں میں چھپا اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے پر آ ٹھہرا۔ اس کی دہکتی سانسیں اپنے ماتھے کو جھلساتی جب معلوم ہوئی تو فرشتے نے لرزی پلکوں کی وار اٹھاتے متفکر نظروں سے اس کو دیکھا، جو والہانہ محبت پاش نظروں سے فرشتے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں میں فکر کا جہاں آباد تھا، جبکہ مقابل کی نیلی چمکتی آنکھیں اس پل محبت کی رنگوں سے سجی تھی۔ میرا فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ وہ جھکا اپنی ناک فرشتے کی ناک سے مس کرتے گمبھیر سرگوشی کر گیا۔ فرشتے کی حیا سے بوجھل ہوتی پلکیں اگلے ہی پل واپس جھک چکی تھی۔ یعنی آگے آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں ایک بار پھر گویا ہوئی۔ فردان نے جھک کر اس کے دل کو شدت سے چوما، گندی شیو کی جھومر جس پر اس کے بوڑھے بال بھی فرشتے کے ناک پر آ گرے تھے۔
چپ وہ محمول آنکھوں سے اس کے چہرے کے ہر ایک نقوش کو تکتا، بڑی آواز میں بمشکل بولا، لہجے کی گمبھیرتا جذبات کی حدت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ خود پر قائم پہلے وہ توڑتا ہوا فرشتے کے لرزے ہونٹوں کی نرمی ان پر جھکتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ دونوں کی باری سانسوں کا شور کمر کے خوابناک ماحول میں گونج رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ خود کو اس کی مہکتی سانسوں سے سیراب کرتا رہا، مگر تشنگی ختم ہونے ہی میں نہ آئی تھی۔ مقابل کا خیال کرتے وہ سانسوں پر قابض ہونے کے بعد اس کی گردن پر جا بجا اپنی شدت بڑا لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی پرحدت گستاخیوں پر فرشتے نے فردان کی ڈھیلی ہوتی گرفت میں سے اپنے ہاتھ نکال کر ناخن بے اختیار اس کی پشت پر کندھوں میں پیوست کیے تھے۔ وہ اس میٹھی سی چبھن پر گہری مسکان لبوں پر سجائے اس کے کندھوں سے سویٹر سرکاتا فرشتے کو بے بس کرنے لگا۔ فرشتے نے گہری سانسیں لیتے نیم و آنکھوں سے سامنے گلاس وال کے اس پار سے نظر آتے تاریک آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا۔ بے اختیار اس نے فردان کے کندھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے بمشکل اپنی بہکتی سانسوں کو قابو کیا اور پوری قوت سے اس کے گھنے بوڑھے بالوں میں انگلیاں پھنسائے فردان کا سر اوپر کھینچا۔ وہ اس مداخلت پر سر بدمزہ ہوتا فرشتے کو خمار کی سرخی لیے سرد نیلی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ وہ گلاس وال ہے، باہر دیکھ سکتا ہے کوئی بھی۔ فرشتے نے ہوش کو ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مدھم سرگوشی کی۔ فردان کی نظریں اب واپس ان پر آ ٹھہری تھی۔ فردان سنجیدہ لہجے میں اس کی ہونٹ پر اپنا انگوٹھا رگڑتے ہوئے بولا، جبکہ فرشتے کو اس کی بات سن کر بے سہرا تھا۔ وہ دن یاد آیا جب اس نے واش روم والی گلاس وال کو چھپانے کے اتنے جتن کیے تھے۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ کو دور جھٹکا جس پر فردان اس کے حیرت زدہ چہرے کو نظر انداز کرتا واپس اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ فرشتے نے یکدم فردان کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ واقعی کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میں نے اس دن اتنی محنت بلاوجہ کی، حد ہے۔ فرشتے نے منہ بسور کر جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی کہی بات فردان کو کچھ سمجھ نہ آئی، البتہ اپنے لبوں پر رکھی اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے فردان کے ہاتھ میں اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے بیلٹ سے لگایا۔ وہ دوسرے لمحے وہ بیلٹ پر پڑا کمفرٹر ایک جھٹکے سے کھول کر دونوں پر ڈالتا فرشتے پر جھکتا چلا گیا تھا۔ ہومیو چیٹو نیشنل فارسٹ میں رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس گہری ہوتی تاریکی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی شدتوں میں بکتی، کبھی بے جان ہونے لگتی تو کبھی اس کی پناہوں میں ہی چھپ جاتی۔ وہ محبت کے عملی اسباق اس کو پڑھا رہا تھا، اپنی چاہت کی شدتوں سے اس کو روشناس کرواتا۔ وہ اپنا فرشتے کا رشتہ تاریک سیاہ رات میں مکمل کرتے نکاح کو معتبر کر گیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے، سانسیں آتشِ عشق سے منتشر تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم محبت کی حسین وادیوں میں ایک دوسرے کے سنگ محو سفر تھے۔ اس بات سے یکسر انجان کہ سیاہ آسمان پر اپنی بری آفتاب سے چاندنی بکھیرتا چاند جب غائب ہو جائے گا تو اس کی جگہ لینے والا سورج ان دونوں کی زندگیوں پر کون سے نئے راز صبح کے طلوع ہوتے ہی اشکار کرنے والا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے سر؟ نیوز دیکھی آپ نے؟ اسٹیفن آفس کے خالی کانفرنس ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پر سگار دو انگلیوں میں تھامے ریوالونگ چیئر پر جھولتی ہینڈرک نے گہرا کش لیتے دھواں سینے میں اتارا اور اگلے لمحے شگار ایش ٹرے پر رکھتے دھواں سفید بادلوں کی صورت فضا کے سپرد کر دیا۔ نہیں، کیا ہوا؟ وہ سیدھا ہوتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسٹیفن اس کے مقابل کرسی گزر کر بیٹھا، غصے پیتے اس بے خبر شخص کو دیکھنے لگا جو کہنے کو تو بدلہ لے رہا تھا مگر ہر چیز سے تو انجان تھا۔ وہ فردان مصطفیٰ نے خود پر لگے تمام الزامات ثبوتوں کے ساتھ رد کر دیے ہیں۔ وہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر سرخ رو ہو گیا۔ اسٹیفن نے ایک لفظ چھپا چھپا کر کہا تھا جس پر ہینڈرک مسکرا دیا۔ واقعی یہ تو اچھی بات ہے، اچھا ہوا، ہینڈرک نے سرسری انداز میں کہا، جس کو سن کر اسٹیفن کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ سب ہوش میں ہیں؟ میں فردان مصطفیٰ یعنی ڈین نائٹ کی بات کر رہا ہوں، وہی ڈین نائٹ جس نے جیکب برتھوک کو مارا، وہی ڈین نائٹ جو آپ کو آپ کے گھر سے حراست میں لے کر گیا تھا۔ اسٹیفن نے اس کو یاد دلایا۔ سب یاد ہے مجھے، پر میرا مسئلہ اس وقت ڈین نائٹ نہیں جو اس کا جانی دشمن ہے، وہی کافی ہے اس کے لیے۔ ڈین نائٹ کی تو نسلیں تباہ سمجھو تم، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتا، ادھر سہراب طالب کی بیوی کو سہراب سے انتقام کے لیے منتخب کر لیا آپ نے یہاں، بعض فردان مصطفیٰ کی نسلوں کا بھی دشمن ہے۔ آپ لوگ سیدھا سیدھا دونوں کو ختم کر کے اپنا بدلہ کیوں نہیں پورا کر لیتے؟ اب اوروں کو شامل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اوروں کو شامل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسٹیفن کی بات پر ہینڈرک کا قہقہ جاندار تھا۔
بچے اب ذرا میری بات سننا۔ دشمن کی سانسیں کھینچ لی میں نے، اگلے ہی پل وہ بے جان ہوتا دنیا کے ہر غم سے آزادی پا کر حلقے حقیقی سے جا ملا، لیکن دوسری طرف میں نے سانسیں نہیں کھینچی بلکہ سانسوں سے وابستہ اس کے پیارے اس سے چھین لیے۔ یعنی زندگی تو دی لیکن محض تڑپنے کے لیے، پل پل سسکنے کے لیے، تو درد زیادہ کس میں ہوا؟ ہنڈے کی بات پر صفا نے صلاحیت تائید کی اس سے، لیکن اب میں اس کے دماغ میں تکلیف دینے کے اور بھی کئی طریقے تھے جن میں مظلوم لوگوں کو نہ شامل کیا جاتا۔ آپ کی بات سے بات ہوئی؟ اسٹیفن نے آنکھیں موندے لیٹے ہینڈک سے استفسار کیا۔ ہاں ہوئی تھی۔ اس کے جواب پر اسٹیفن الرٹ ہو بیٹھا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ اس کے محتاط لہجے پر ہینڈک نے آنکھیں کھولتے آبروج کھا کر اس کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ۔ سہراب کے پیچھے بندے لگائے ہوئے پوری رپورٹ دو۔ ہینری کے سوال پر اسٹیفن نے تابعداری سے سر ہلایا۔ وہ اس کی نظریں سمجھ رہا تھا، جس طرح اس کے پینٹ ہاؤس کے باہر بھی 2 گاڑیاں ہیں اور مینشن کے باہر بھی۔ آپ کے اشارے پر فوراً کام شروع کر دیا جائے گا، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ بہت خوب، وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ پینٹ ہاؤس میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور مزے کی بات، پینٹ ہاؤس کے باہر کوئی سیکورٹی بھی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم اس کے یہ پتہ نہیں جانتے۔ اسٹیفن کی بات پر ہینری کے لبوں پر گہرا تبسم بکھر گیا۔ وہ آگے بھی مزید اسے کچھ کہنے لگا تھا۔ مہرین صبح ہوش میں آئی تو وہی سفید ہسپتال کا کمرہ، وہی بیڈ اور وہی اداسی تھی اس کی ہمراہ۔ سب کچھ ویسا ہی دل ہراش تھا جیسا وہ چھوڑ کر بے سود ہوئی تھی۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ تلخ حقیقت جاننے کے بعد ہم لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے اور جب واپس جاگتے تو سب پہلے ہی طرح نارمل ہو جاتا، وہ حقیقت ہی مٹ جاتی۔ کاش، اس نے بوجھل دل سے سوچا۔ ہیزل براؤن آنکھیں پانیوں بڑی تھی۔ صرف ایک رشتہ، ایک ہی تو خونی رشتہ تھا میرے پاس۔ خونی بھی کیا، میرے اللہ، میری ماں ہی سب کچھ تھی میرے لیے، میری کل کائنات۔ مجھ سے وہ چھین لی گئی۔ وہ واپس چہرے پر ہاتھ رکھتے داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ خالی کمرے میں اس کی کربناک آوازاری کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میرے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم، فائدہ ہی کیا اس زندگی کا جب آپ میرے ساتھ ہیں؟ امام روحان سی آواز میں اس نے اپنے آنسوں سے تر رخسار دونوں ہاتھوں سے صاف کیے۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، یہی ٹھیک ہے۔ وہ خود کلامی کرتے بیڈ پر اٹھ بیٹھی، سیدھے ہاتھ کی شارک پر لگی ڈرپ کھینچ کر ہاتھ سے ذات کی سفید کلائی پر خون نمودار ہوا۔ جھٹکے سے سوئی نکالنے پر درد بھی یقیناً ہوا تھا، مگر فکر کس کو تھی وہاں؟ وہ بیڈ کے سائے پر کے دراز میں کسی بھی قسم کی میڈیسن تلاش کرنے لگی۔ تینوں درازیں کھول لی تھی مگر کہیں بھی اس کو اپنی مطلوبہ چیز نہ مل سکی۔ بے حد امید سے دعائیں کرتے اس نے آخری دراز جو ہی کھولی تو سامنے ہی سیڈیٹیوز کی بڑی بوتل پڑی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کو تھامتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے بہت عرصے قبل کہیں بڑی تحریر لہرا گئی۔ جسم اللہ کی امانت ہے، جیسا اس نے تمہیں دیا ویسا ہی اس تک پہنچانا ہوگا۔ میڈیسن کا ڈھکن کھولتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں کون سی اللہ کی نیک بندی ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، میرا اہتمام میں گناہ بار ہی ہونا چاہیے۔ اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے ڈھکن کھولا جو ہاتھوں کی لرزش کے بعد زمین بوس ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں مٹھی بھر گولیاں نکالتے وہ خالی بوتل دور اچھال گئی۔